اب شہر شہر میں لوگوں کو تنگ کرنا یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک پارٹی ہے جس کی اسمبلی میں کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، انہوں نے بچے اکٹھے کر کے ایک جلسہ کر لیا۔ اپنے آپ کو مولانا اور دینی آدمی کہتے ہیں، دین کے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کو تکلیف دیں۔ جب تک 22 نمبر بنگلے میں رہتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب تک سیٹ پر رہے تو تمام پارٹیز کو ساتھ دیتے رہے، پیسہ ملتا رہا، مشرف سے لیتے رہے، نواز شریف سے لیتے رہے، بے نظیر سے لیتے رہے، اس وقت انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ آج ان کو سیٹ مل جائے تو وہ یہ سارے سلسلے ختم کر دیں گے۔ آج جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جو ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، غریب آدمی جیلوں کے اندر مر رہے ہیں سارے کے سارے، کیا یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ بلاتا ہے کسی کو؟ ساری ڈیٹیں چینج کر کے ساری ڈیٹ چینج کر دی گئی، فوراً آج آ جائیے اور ابھی فیصلہ کر دیں۔ کیا آج کسی غریب آدمی کے لیے اس نے کیا؟ اس پاکستان میں ایسا ہوا ہے کبھی؟ یہ سارا کا سارا پولیٹیکل مسئلے ہیں، سب ذاتی مفاد کے ہیں۔ لمبی لمبی تنخواہیں لیتے ہیں، 17 جج ہیں چیف جسٹس کے 17، اور روزانہ 17 لاکھ کی ان کی تنخواہیں ہیں سب کی۔ کیا کام کر رہے ہیں سارے کے سارے ملک کے اندر؟ ایک پولیٹیکل لوگوں کے لیے ساری ڈیٹیں ہیں، غریب آدمی اندر ٹی وی کے مریض ہیں، مر رہے ہیں اندر۔ عدالت میں کسی نے ہسپتال بھی بلا کے کہا کہ چلیے آئیے، یہ ہسپتال ہے۔ نواز شریف نے اتنے ایسے حکومت کی کہ ہسپتال بنایا، یا مولانا صاحب نے 22 سال تک ان کا ساتھ دیا، کوئی ہسپتال بنایا؟ لوگوں کو ہسپتال کی فیسلٹیز ہے؟ بچوں داخلہ لینے کے لیے سفارش، کوئی کام کرانے کے لیے سفارش۔ رشوت کا بازار گرم ہے، ایک آدمی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کام کرنے دے۔ اگر غلطی پر تھا کبھی تو اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب وہ توبہ کرنے کے بعد اس کو کچھ ٹائم دیں، وہ انشاءاللہ بہتری کرے گا۔ جو لوگ دیانتدار قسم کے ہمارے ملک پہ مسلط کی اللہ پاک نے، ان کی دیانتداری ابھی تک نظر آتی ہے۔ باقی مولانا صاحب بھی تقریباً 27 سال تک پاکستان کی خدمت کرتے رہے، ان کا کوئی کارنامہ ایسا سامنے نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کو بند کریں، لوگوں کو پریشان کریں۔ ایک بات تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لیڈر جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں اور پاکستان نیچے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات یہ سچ تھی۔ اب دیکھیں 35 سال سے انہوں نے حکومت کی ہے، ٹھیک ہے، لگاتے بھی رہے اور کھاتے بھی رہے ہیں، لیکن عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ابھی دیکھیں خان صاحب آئے، انہوں نے فرسٹ ٹائم یہی کہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے نا اپنی جگہ پہ پاکستان انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ خان صاحب کے بیان تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے نا، دیکھیں لیڈر کوئی بھی آتا ہے نا، کرپشن ہوتی ہے پاکستان میں، اور کسی ملک میں نہیں ہے سوائے پاکستان کے، آپ خود دیکھیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا پاکستان میں ہر مسلمان کے پاس 3 گاڑیاں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں غریب کوئی بھی نہیں ہے، غریب وہی ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، بقایا سارے کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اب جب خان ہے تو ان کے پیٹ میں درد پڑے ہوئے ہیں، وہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ نواز شریف والے جو ہے وہ کیا یار، نواز شریف کا سامنے نظر آ رہا ہے سب کو، پھر اس کے باوجود جو ہے اس کے لیڈر جو ہے کہتے ہیں جی یہ ہے جی وہ ہے جی۔ ابھی دیکھیں کہ نواز شریف کرے فرض کرے چلا جاتا، سب فرض کریں وہ چلا جاتا، ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کے وہ ٹیکس تھے وہ ہمیں دینے پڑتے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ پاکستان میں یہ رولے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے۔ ہمارے والدین کہتے ہیں وہ بھی آئے اور چلے گئے دنیا سے، ہم بھی آگے آئے ہم بھی چلے جائیں گے، یہ رولے یہیں پہ پڑے رہیں گے۔ مولانا صاحب جو یہاں نکلے ہوئے ہیں قوم عام شاہراہیں بند کرنے پلان بی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے نا، مولانا صاحب جو نکلے ہوئے ہیں نا، انہوں نے یہ ادھر اسی طرح ہوتا ہے، سب نکلتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ ابھی دیکھیں نواز شریف اوروں کے شہباز شریف صاحب وہیں پہ ہیں، ٹھیک ہے، سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک جگہ، وہ سارے ایک جگہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ اگر 5 سال خان صاحب لگا لیں تو ان کو بھی دیکھ لینا، تبدیلی کا ووٹ تو ابھی ان کو ملا ہے، پرفارمنس کا ووٹ جو ہے ان کو 5 سال بعد ملے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کرتے کیا ہیں، بغیر پرچی سے تقریر کرنے والا جو بندہ آیا ہے یہ ان کو چھپ رہا ہے۔ ینگ مین ہے وہ ماشاءاللہ، جہاں پہ بھی جاتے ہیں ایسے سیدھے سادے سے بندے ہیں، جہاں پہ وہ جاتے ہیں بیٹھتے اٹھتے ہیں پتہ چلتا ہے کوئی لیڈر ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی سے بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے۔ ابھی دیکھیں جب آپ باہر کی بات کر رہے ہیں، باہر وہ گئے ہیں لا الہ کہا سب کو، اور ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو پورا سرکٹ ہوتا ہے اس کا دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب توہین رسالت آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں، کسی لیڈر نے بھی اس طرح کہا ہے؟ مجھے بتائیں آج دن تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی قائد اعظم اپنے منہ سے نکالا ہے؟ کبھی انہوں نے کہا ہے یار کہ قائد اعظم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کیا کیا کیا؟ جو مولانا صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں خان صاحب کے استعفے کے لیے، اب اہم شاہراہیں بند کر رہے ہیں، پلان بی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟
سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی مولانا صاحب اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر دیکھیں وہ تو اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، بقایا یہ ہے کہ کامیاب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جتنے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں سارے ان کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ جہاز کر رہے ہیں، جہاد تو نہیں کر رہے۔ جہاد ہوگا کشمیر میں، جہاں پہ ہمارے مسلمان روز آتے جاتے ہیں، دیکھیں کتنے ظلم ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ پاکستان میں ابھی الحمدللہ، شکر الحمدللہ پاکستان میں بہت امن و امان ہے۔ اس طریقے سے اگر بندہ جائے، یہاں پہ اپنی مرضی سے انسان سوتا ہے، اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اور جو غیر جتنے بھی یہاں سے لیڈر آئے ہیں بن کے سارے باہر ملکوں میں ان کی پراپرٹی ہیں، پاکستان میں وہ نہیں رہتے۔ ابھی علاج دیکھیں سب سے اچھا پاکستان میں، اور نواز صاحب جا رہے ہیں باہر علاج کروانے کے لیے اچھی جگہ کسی۔ پاکستان میں اتنے اچھے ڈاکٹر ہیں صحیح، جن کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر جانا ہے۔ ابھی زرداری صاحب دیکھیں پمز میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بلاول صاحب اپنا وہ سسٹم ادھر کر رہے ہیں۔ کراچی میں نے کل ایک خبر پڑھی ہے کہ دیکھیں 8 سالہ بچی، معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بات یہ سر، یہ رولے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے ہمارے مسلمانوں کے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پلان یہ تھا، 13 دن انہوں نے یہاں پہ دھرنا دیا، پلان بی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں، اہم شاہراہیں بند کرنی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو پلان بی ہے کیا وہ عوامی مفاد میں ہے یا ان اپنے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں؟ اپنے لیے نکلے ہوئے ہیں جی، عوامی کیا مفاد ہے؟ لوگ تو اس میں تکلیف میں ہیں، لوگ تو تکلیف میں ہیں۔ ٹھیک ہے، سڑکیں بند ہو جائیں گی، راستے بند ہو جائیں گے، پولیس ایکشن ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، لوگ تو کیا وہ جو ان کا پلان بی ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ اور وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب کا استعفیٰ لے بغیر ان کی جان نہیں چھوڑیں گے، ان کا استعفیٰ ضرور دینا ہم نے۔ وہ تو ایک کلیم ہے نا جی ان کا، کہ کوئی استعفیٰ دینے کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی۔ ایک پارٹی ہے جس کی اسمبلی میں کوئی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے، انہوں نے بچے اکٹھے کر کے ایک جلسہ کر لیا۔ سوچنے کی باتیں ہیں نا، یا تو اسمبلی میں ان کی اسٹرینتھ ہو، وہاں چینج لائیں نا۔ اسمبلی کس لیے بنی ہوئی ہے؟ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے۔ وہ بھی وہ جو فورم ہے دھاندلی والے، وہاں تو کوئی درخواست ہی نہیں آئی ان کی، کیا ادھر اعتبار نہیں ہے؟ تو کس پہ پھر اعتبار ہے؟ اور کہاں سے آئیں گے لوگ؟ کوئی دوسرے ملک سے لوگ آئیں گے، کوئی کہاں سے آئیں گے؟ سوچنے کی باتیں ہیں نا کہ یہی ادارے ہیں۔ آپ کہیں گے پولیس میں ہم کام نہیں کریں گے، پولیس کرپٹ ہے، تو پھر دوسرا ادارہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یا ایجوکیشن پہ ہم نہیں کرتے، ریلوے پہ نہیں کرتے، فلاں محکمے پہ، پوسٹ آفس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ یہی لوگ ہیں نا جی، یہی سیاستدان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے بچوں کے بچے بھی آئی جا رہے ہیں۔ تو یہ نظام کس طرح چینج ہوگا؟ وہ آدمی ابھی پیدا ہی نہیں ہوا جی، آئے ہی نہیں سامنے۔ اللہ کرے ایسا کوئی ہو کہ جو یہ نظام کو بدلے۔ ابھی تو وہی کنٹینیوٹی ہے، سارے لوگ وہی ہیں۔ آپ دیکھیں اسمبلیوں میں کوئی قابل آدمی ہے جی؟ وزیر خزانہ تک یہاں سے نہیں لے سکے اپنے ملک سے، اسمبلی میں ایک ہی آدمی نہیں ہے کہ وہ وہاں پہنچ سکے۔ ایسے ہی رہے گا جی، ایسے ہی رہے گا یہ، جب تک لوگوں میں شعور نہیں آتا نا۔ لوگ ایسے لوگوں کو، پوری اسمبلی میں ایک بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر یہ ہلڑ بازی کر کے وہاں اسمبلی میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیسے پہنچے گا؟ باہر کے سسٹم دیکھیں، جن سے مقابلہ کرتے ہیں وہاں کے کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، وہاں سارا معاشرہ جو ہے وہ شعور رکھتا ہے۔ یہاں تو وہ ایک روٹی پانی کے چکر میں لوگ جلسوں میں آتے ہیں کہ وہاں کھانا ملے گا یا اس کو دیہڑی ملے گی۔ یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا پچھلے کئی سال سے، کرائے پہ لوگ مل رہے ہیں، لوگ فارغ ہیں دیہاتوں میں، ادھر ادھر وہ آتے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں جی، قیمے والا نان کھا رہے ہیں، تو بریانی کھا رہے ہیں، تو بس اسی پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ووٹ ہے کیا، ہمیں کیا ملنا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے بھائی جان، پاکستان بنے ہوئے تقریباً 70-71 سال ہو گئے ہیں۔ جو لوگ دیانتدار قسم کے ہمارے ملک پہ مسلط کی اللہ پاک نے، ان کی دیانتداری ابھی تک نظر آتی ہے۔ باقی مولانا صاحب بھی تقریباً 27 سال تک پاکستان کی خدمت کرتے رہے، ان کا کوئی کارنامہ ایسا سامنے نہیں ہے کہ جو پورے پاکستان کو بند کریں، لوگوں کو پریشان کریں۔ ایک تو پہلے سے ہی مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے فارغ لوگ پاکستان میں ہیں کہاں سے، جو روز دھرنا بھی دیتے ہیں اور پورے پاکستان کی شاہراہیں بھی بند کرتے ہیں۔ آخر وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں کہ ان کا نظام ایسا نظام چل رہا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ بھائی جان، یہ کسی گورنمنٹ کی، کسی باہر کے ملک کی، کسی ایجنسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات خراب کر سکیں، لیکن یہ صرف ہمارے اپنے اعمالوں کی سزا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی جیسے
عوام کے اعمال ہوں گے نا ویسے حکمران اور ویسے لوگ ان پہ مسلط کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پلان ہے 13 دن یہاں بیٹھے رہے، پہلے تو اس کا بتائیں کہ اس میں کامیاب رہے ہیں. دیکھیں جی، میں تو ایک بات تو ان کی مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اگر وہ آئے یہاں تو بڑے طریقہ کار سے بیٹھے رہے ہیں، کسی کو تنگ پنگ نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. لیکن ان کا جو موقف تھا وہ شاید کچھ اسٹرانگ نہیں تھا کہ ان کے معاملہ کوئی حل نہیں ہوا. اب شہر میں لوگوں کو تنگ کرنا یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ مولانا لوگوں کا کام نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے دوسرے بندے کا نقصان کرنا، دوسرے کے حق کو مارنا، یہ مولانا کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب یہاں عوام کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں، فی الحال اگر عوام کے لیے نکلتے تو مولانا صاحب تقریباً 27 سال گزار چکے ہیں گورنمنٹ کے اندر، حکومت کے اندر رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ عوام کے لیے کیا ہے وہ تو ہمیں نظر کوئی چیز نہیں آئی ہے. تو ابھی تو ظاہری سی بات ہے، بندہ اپنا مطلب پہلے سامنے رکھتا ہے. اگر میں بھوکا ہوں، میں آپ کی بھی سوچ کیسے رکھوں گا کہ یار آپ کو کھانا کھلا دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. پہلے بندہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، پھر عوام کے بارے میں سوچتا ہے. مطلب آپ کا کہنا وہ اپنے پیٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ ظاہری بات ہے، پھر وہ اپنے مقصد کے لیے نکلے ہیں. اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے پارٹی کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو ملا کے اپنا مقصد حل کرنا ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہاں پلان اے تھا جو انہوں نے یہاں دھرنا دیا تھا، پلان بی کی طرف بڑھے ہوئے ہیں کہ اہم شاہراہیں، ملک کی اہم قومی شاہراہیں، تجارتی سڑکیں بند کرنی ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اپنے آپ کو مولانا اور دینی آدمی کہتے ہیں. دین کے آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ لوگوں کو تکلیف دیں. جب تک 22 نمبر بنگلے میں رہتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے شریعت کے بارے میں سب سے بڑا گناہ یہ کیا کہ نواز شریف نے جو سود کا سلسلہ کیا تھا، اس کے جو سپریم کورٹ میں کیس تھا یا دوسرے تھے، اس کو انہوں نے کوئی بھی ساتھ نہیں دیا. اگر ان کو دین کی سمجھ ہوتی تو وہ سب سے بڑا جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کے سلسلے میں جو بھی گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. جی، تو اس پہ کوئی نہیں بولتے. باقی جو ہے صرف سیٹ کا مسئلہ ہے سارا. جب تک سیٹ پر رہے تو تمام پارٹیز کو ساتھ دیتے رہے، پیسہ ملتا رہا، مشرف سے لیتے رہے، نواز شریف سے لیتے رہے، بے نظیر سے لیتے رہے. اس وقت انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی. آج ان کو سیٹ مل جائے تو وہ یہ سارے سلسلے ختم کر دیں گے. کہ عوام کے لیے کچھ نہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ ان کی زندگی اپنی دیکھیے کہ بنگلہ دیکھیں ان کے پاس، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھیں. ان کے والد صاحب کی کیا حیثیت تھی، جو اتنے بڑے بڑے جو سرمایے ان کے پاس، یہ سارے کے سارے نواز شریف ہو یا دوسرے ہوں، سب کا سلسلہ ایسا ہی ہے. مرنے کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. سود کے اوپر سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. آج جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جو ہائی کورٹ میں ہو رہا ہے، غریب آدمی جیلوں کے اندر مر رہے ہیں سارے کے سارے. کیا یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ بلاتا ہے کسی کو؟ ساری ڈیٹیں چینج کر کے ساری ڈیٹ چینج کر دی گئی، فوراً آج آ جائیے اور ابھی فیصلہ کر دیں. کیا کسی غریب آدمی کے لیے اس نے کیا؟ اس پاکستان میں ایسا ہوا ہے کبھی؟ یہ سارا کا سارا پولیٹیکل مسئلے ہیں، سب ذاتی مفاد کے ہیں. لمبی تنخواہیں لیتے ہیں. 17 جج ہیں چیف جسٹس کے، 17، اور روزانہ 17 لاکھ کی ان کی تنخواہیں ہیں سب کی. کیا کام کر رہے ہیں سارے کے سارے ملک کے اندر؟ ایک پولیٹیکل لوگوں کے لیے ساری ڈیٹیں ہیں. غریب آدمی اندر ٹی بی کے مریض ہیں، مر رہے ہیں اندر. عدالت میں کسی نے ہسپتال میں بلا کے کہا کہ چلیے آئیے، یہ ہسپتال ہے. نواز شریف نے اتنے عرصے حکومت کی کہ ہسپتال بنایا؟ یا مولانا صاحب نے 22 سال تک ان کا ساتھ دیا، کوئی ہسپتال بنایا؟ لوگوں کو ہسپتال کی فیسلٹیز ہے؟ بچوں داخلہ لینے کے لیے سفارش، کوئی کام کرانے کے لیے سفارش. رشوت کا بازار گرم ہے. ایک آدمی کام کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کام کرنے دے. اگر غلطی پر تھا کبھی تو اب اس نے توبہ کر لی ہے. اب وہ توبہ کرنے کے بعد اس کو کچھ ٹائم دیں، وہ انشاءاللہ بہتری کرے گا.